پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، حسنین دریشک صاحب لائف اسٹاک منسٹر آئے ہوئے ہیں پنجاب سے، اور محب اللہ خان لائف اسٹاک اپنا ایگریکلچر لائف اسٹاک اور فشریز کے منسٹر KPK سے آئے ہوئے۔ بلوچستان کے جو منسٹر صاحب تھے ان کی میٹنگ تھی، وہ نہیں آ سکے اس میں، ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زراعت کو پچھلی حکومتوں نے 10 سال میں خاص طور پہ بالکل اگنور کر دیا۔ 10 سال میں جو کیا گیا ہمارے ایگریکلچر کے ساتھ، وہ میں آپ کو ایک گراف دکھاؤں گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ جب آپ پیسہ نہیں خرچ کریں گے زراعت کے اوپر، زراعت کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو آپ زراعت کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آپ یہ گراف دیکھیں کہ یہ جب 18ویں امینڈمنٹ آئی تو زراعت کو کہا گیا کہ یہ صرف صوبے کی ذمہ داری ہے، اور صوبوں نے اپنی ذمہ داری بھی نہیں اٹھائی، اور یہ آپ دیکھیں کمال ہے کہ یہ کہاں سے گرا، جو سپینڈنگ تھی ایگریکلچر پہ کہاں آ گئی، اور یہ تقریباً 29 ارب سے 60% نیچے جا کے پچھلے سال یہ صرف 14 یا 15 ارب پہ پہنچ گئی۔ ایسے حالات میں زبانی باتیں تو کرنا بڑا آسان ہے، مگر زراعت ترقی نہیں کر سکتی اگر آپ اس طرح کی اس کو پیسے نہیں دیں گے اپنے بجٹ میں سے۔ اس لیے ہم نے نام اس کا رکھا ہے ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام، کیونکہ واقعی ایک ایگریکلچر کی ایمرجنسی ہے، اور وہ ایمرجنسی اس لیے ہے کہ اس کو ٹوٹل اگنور کیا گیا ہے، اس پہ توجہ نہیں دی گئی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس گراف سے۔ ہم نے ایک 309 ارب روپے کا پروگرام بنایا، 309 ارب، جس میں سے حصہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، ہر صوبے کا حصہ ہے، اور فارمر کا بھی حصہ ہے۔ آگے میں آپ کو ایک گراف دکھاؤں گا جس میں آپ کو پتہ لگے گا کون سا کتنا ہے۔ تمام ورکنگ گروپ ہم نے بنائے تھے، 13 پروجیکٹ جیسے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہم نے بنائے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو پیسے نہیں خرچ کیے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے ایک امپورٹ کا ملک بن گیا، ہمیں باہر سے زرعی پیداوار چیزیں اجناس منگانے کی ضرورت پڑ گئی، اور اب پچھلے سال 4 ارب ڈالر کی ہم نے امپورٹ کی ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کی، اور یہ ہم ایک زرعی ملک ہے، ہماری ایک بہترین پانی، زمین، سب کچھ ہے، مگر ہم اس حالت میں پہنچائے گئے ہیں پچھلی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلے 5 سال میں فیڈرل گورنمنٹ جو 309 ارب میں سے 84 ارب روپے دے گی، اور باقی جو ہے وہ باقی پروونسز سے آئے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ بڑھائی گئی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے سال ADP میں 1 ارب تھا، اب 12 ارب ہے۔ اسی طرح پنجاب میں اور باقی جگہوں میں ہر جگہ یہ کیا گیا۔ اب اس کی وجہ سے اب اگلا گراف آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ہمیں پہنچا دیا پچھلی حکومتوں نے، اور اب دیکھیں ہم کہاں پہ اس کو لے کے جائیں گے اسپینڈنگ کو ایگریکلچر میں۔ ایک یہ انقلاب ہے۔ انقلاب اگر آپ نے کوئی چیز بہتر کرنی ہے تو وہ پیسے خرچ کیے بغیر نہیں آتا۔ یہ ایک انقلاب ہے کہ ہم نے اس کی انشاءاللہ تعالی ہسٹورک اور ریکارڈ لیول پہ لے جائیں گے، 70 ارب روپے پہ 4 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہمارا پروگرام کیا ہے؟ پروگرام کے وہ مختلف حصے ہیں، میں جلدی سے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے کہ جو زراعت کا جو حال ہوا، کاشتکار کا اس سے برا حال ہوا۔ کاشتکار نے پروفٹ کمانا ختم ہو گیا، کاشتکار کے گھر کے چولہے بند ہو گئے، کیونکہ اس کو نہ ریٹ ملا، نہ اس کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کی گئی، اور ہم انشاءاللہ اس چیز کو ہم ریورس کریں گے اور انقلابی طور پر اس کو تبدیل کریں گے۔ 4 جو میجر کراپس ہیں وہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ گندم، چاول، شوگر کین اور شوگر کین اور آئل سیڈز، 4 میجر پروڈکٹ سے شروع ہوں گے۔ ان سب پہ ہمارے پروگرام ہے کہ ہم ان کی جو پیداوار ہے، فی کس پیداوار، اس کو بڑھائیں۔ یاد رکھیں کہ جب اگر آپ نے فارمر کو پروفٹیبل کرنا ہے، اتنا ہی پانی استعمال کرے، اتنا ہی کھاد استعمال کرے، مگر اس کی پیداوار زیادہ ہے۔ اس کی زیادہ پیداوار کے لیے اس کی کئی امپلیمنٹ چاہیے ہوتی ہیں، کوئی اس کو نالج چاہیے ہوتی ہے، اس کو اچھی قیمت ملنی چاہیے، اور اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ تمام 4 جز جب آپ اکٹھے کر دیتے ہیں تو آپ ایک بنیادی طور پہ انقلاب لا سکتے ہیں۔ ان تمام گندم میں بھی ہم پیداوار 33 سے 40 من تک لے جانے کا پروگرام ہے، گنے میں 150 سے 850، 650 سے 800 روپے لے جانے کا پروگرام ہے۔ آپ کا چاول میں 10 من سے 20 من پیداوار بڑھانے کا ہے، باسمتی میں 10 اور دوسرا ایری میں 20 من۔ اس سے جب پیداوار بڑھے گی تو کاشتکار خوشحال ہوگا۔
جی پر ایکڑ کی بات کریں، پر ایکڑ جی ساری بات پروڈکٹیوٹی کی ہے کہ پر ایکڑ آپ کتنا پیداوار لے سکتے ہیں. اچھے فارمر جو ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، بیچارے جن کے پاس نہ ان کو کریڈٹ ملتا ہے، نہ ان کو نالج ہوتی ہے، نہ اچھی سیڈ ملتی ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم یہ غریب چھوٹے فارمر کے لیے پروگرام ہے تاکہ وہ اپنی پیداوار بڑھا لیں. اس کے علاوہ پانی سب سے اہم چیز ہے، اور ہم سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں وہ 220 ارب روپے کا وہ ہے پانی کے اوپر. پانی میں کھالے پکے کرنے کا پروگرام ہے، پانی میں چھوٹے ڈیم بنانے کا پروگرام ہے، برانی ایریاز میں ڈیم بنانے کا پروگرام ہے. خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ چھوٹے خرچے سے 15 20 25 50 لاکھ خرچ کر کے بہت سا رقبہ جو ہے وہ زیر آب آ سکتا ہے. یہ تمام پروگرام جو ہے اس میں ہم 70,000 کھالے پکے کریں گے، 70,000 کھالے، اور یہ 50% تک پکا کریں گے. پہلے ایک شرط لگی ہوئی تھی کہ 35% اوپر نہیں ہوگی، ہم 50% کھالے پکے کریں گے. ایک پہلے یہ پروگرام چل چکا ہے پی ایم ایل کیو کی حکومت میں مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی. اس پروگرام کو ہم نے کوئی 50,000 کھالے پکے کیے تھے، اور اس سے جو باقاعدہ اس کے اوپر جب ایک اسٹڈی کی گئی، انہوں نے ہمارے جانے کے بعد جب لوگوں نے اس کی جانچ پڑتال کی تو انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ کوئی 6.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی بچت تھی. اس پروگرام میں تقریباً 9 ملین ایکڑ فیٹ کی بچت ہوگی، جس جو ایک بڑے ڈیم سے بھی زیادہ ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خرچہ بھی کریں، زمیندار کا بھی فائدہ ہو اور ملک کا بھی فائدہ ہو. یہ پروگرام سارا کا سارا انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال میں پورا ہو جائے گا. پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں مزید ڈیم بنائیں، ہم بھی چھوٹے ڈیم بنا رہے ہیں، مگر کئی ڈیم بنے ہوئے ہیں، مگر ان کے جو ایریا تھا کمانڈ ایریا جو اگر 20,000 ایکڑ کو وہاں پہ سریاب کرنا تھا تو وہ ابھی تک کسی نے ڈیولپ ہی نہیں کیا، وہ صرف 2,000-3,000 ایکڑ میں پڑا ہوا. تو پانی موجود ہے، زمین موجود ہے، کسی نے آگے کام نہیں کیا. وہ پوری طرح پورے پاکستان میں اس کی جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر پروگرام بن گیا ہے کہ جہاں پہ پانی موجود ہے، ڈیم موجود ہے، وہاں کم از کم خاص زمیندار کے ساتھ مل کے وہاں پہ سولر ٹیوب ویل بھی لگیں گے. بہت سے مختلف پروگرام ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جیسے میں نے کہا آپ کو بہت وہاں کا ایک جامع پروگرام ہے. 11,000 چھوٹے لیول کے وہاں پہ واٹر مینجمنٹ انٹرونشن ہوگی، واٹر پونڈ بنیں گے، چیک ڈیم بنیں گے، ٹیرسنگ ہوگی، پائپ لائننگ ہوگی. اس طرح کا بہت سا کام کیا جائے گا. یہاں پہ مجھے ایک چیز کہنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ سندھ حکومت ہمارے ساتھ ابھی تک شامل نہیں ہوئی. ہم نے بار ان کو دعوت بھی دی، بلایا بھی صحیح، مگر وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے. ہم نے پھر سردار صاحب نے ان کے پاس خود جانے کی پیشکش کی، میرا خیال ہے پھر بھی آپ کا پروگرام وہاں نہیں بن سکا. میں آج اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں سندھ کی کاشتکار کو اور سندھ کی حکومت کو، ہمارے پاس پیسے ابھی تک پڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں، آئیں، اور آپ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے آپ ہمارے ساتھ مل کے ملک کی خاطر، زراعت کی خاطر ملیں آ کے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے 15 سے 18 ارب روپے سندھ کے لیے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں پی ایف ٹی پی میں. سندھ کی حکومت نے 40-45 ارب روپے میں شیئر کرنے ہیں، اور ہم یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں یہ ہم سندھ میں بھی کر سکتے ہیں. 15 سے 18 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو ایک پیپر بھی مل جائے گا. 15 سے 18 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ دینے کو تیار ہے، اور وہ سندھ حکومت کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں. ہم یہ تمام آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں پاکستان کی خاطر. ہم سیاست کو اس زراعت سے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے اس سیکٹر میں باہر رکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا سیکٹر ہے جو ابھی تک کسی نے ایکسپلائٹ نہیں کیا، وہ ہے فشریز کا. فشریز میں پاکستان کی بنگلہ دیش سے بھی لمبی کوسٹ لائن ہے، تقریباً 1100 کلومیٹر سے زیادہ، مگر ہماری ایکسپورٹس پچھلے 10-20 سال سے $200-250 ملین کے اوپر آگے نہیں بڑھی. نہ یہاں پہ شrimp فارمنگ ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ فشریز کی کوئی کام کیا جا رہا ہے. ایک کوسٹ لائن ہے، ایک اندر ملک کے اندر بھی جو دریا ہیں، جو نہریں ہیں، ان کا بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے. دنیا میں مچھلی کی جو وہ کہتے ہیں اس کو کاروبار ہے وہ تبدیل ہو گیا. اب کیج فارمنگ آ گئی ہے، جس میں 1 ایکڑ میں کیج فارمنگ سے تقریباً 50 ایکڑ جو آپ تالاب بناتے ہیں اس کا اتنی ہی مچھلی یہاں پہ آپ نکال سکتے ہیں. اس وقت مظفر گڑھ میں 50 ایکڑ کے اوپر ایک آدمی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا، خود بخود اس نے شrimp فارمنگ شروع کر دی ہے. ہم نے پروگرام بنایا ہے، فشریز کا بہت بڑا پروگرام ہے، یہ سارے پاکستان میں، پنجاب میں،
اپنا KPK میں بلوچستان میں شیمپ فارمنگ کو اور کیج فارمنگ کو فروغ دے گا، اور اس میں ہیچریز بنے گی. اور ہاں، خیبر پختونخوا میں ٹراؤٹ تو آپ سب جانتے ہیں کتنی ایک پاپولر مچھلی ہے، اس کے لیے بھی ایک جامع پروگرام ہے جو محب اللہ خان نے بنایا ہے، جس نے تمام KPK کے اندر ناران، کاغان، سوات، جہاں جہاں پہ ٹراؤٹ ہے وہاں پہ یہ باقاعدہ فارمنگ شروع کرائیں گے، لوگوں کو لون ملیں گے، اور ایک کاروبار ایسا بڑا کاروبار بن جائے گا کہ اس سے اس علاقے کے کاشتکار جو ہے وہ خوشحال ہوں. اب میں آ جاتا ہوں لائف اسٹاک کی طرف. ایگریکلچر مارکیٹ، ایگریکلچر وہ بعد میں بات کروں گا. ایک اب جب میں لائف اسٹاک کی طرف آ جاتا ہوں، لائف اسٹاک جو ہے اس میں تین خاص پروگرام ہیں. ایک تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک سیو دا کاف پروگرام کہتے ہیں کہ جو بھینس کا بچڑا پیدا ہوتا ہے اس کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اس کو خوراک دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے تاکہ وہ اس کو پالیں اور 1.5 سال کے بعد وہ منافع پہ بیچ سکتے ہیں. سبسڈی کے بغیر وہ اس کو نہیں پالتے. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پروگرام میں کریں گے، اور اس سے ہماری جو میٹ ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھیں گے. اس کے علاوہ فیٹنگ پروگرام ہے، ایک فیٹنگ کا پروگرام بنایا ہے کہ اس میں سے لے کے بچڑے کو ایک فیڈ لاٹ میں 2-3 مہینے کے لیے ڈالیں گے اور وہاں سے پھر ڈائریکٹ ایکسپورٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، FMD، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز. ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا گوشت باہر ملکوں میں بین ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پورا پروگرام ہے کہ ایک زون بنا رہے ہیں بہاولپور ڈویژن میں جہاں پہ FMD کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے گا، اور وہ پھر ایک ایکسپورٹ زون بن جائے گا جس سے پاکستان کا باہر ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکے. اسی طرح ایک دیسی مرغی کا پروگرام ہے. یہ دیسی مرغی کا پروگرام جو ہے یہ غریب دیہاتوں میں غریب لوگوں کے لیے ایک بہت سبسڈی کے اوپر ان کو دیے جائیں گے بچے، اور وہ ان کو اپنے لیے ایک اپنی غذا کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے اور وہ اس کی مارکیٹنگ بھی کر سکیں گے. تو یہ ایک پاورٹی کے لیے بہت ہی اہم چیز. اب آخر میں آتا ہوں مارکیٹس کے اوپر. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر فارمر کو، کاشتکار کو پیسے نہ ملیں پورے اپنی جو چیز وہ پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی پروفٹیبل نہیں ہوتا. کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آتے ہیں مال تو اس کو آڑتی زیادہ پیسے کما جاتے ہیں اور وہ پیسے پورے نہیں ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جتنی اجناس کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے انہی مارکیٹس میں چند آڑتی سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں. ہم ایک پروگرام کے تحت پوری مارکیٹس کو دگنا تگنا کر دیں گے، آڑتیوں کا نمبر دگنا تگنا کر دیں گے تاکہ آپس میں کمپٹیشن ہو اور وہ اپنی صحیح ویلیو فارمر کو دیں. 4 نئی مارکیٹس پنجاب میں بن رہی ہیں، برانڈ نیو مارکیٹ. میرا خیال ہے پچھلے 20 سال میں ایک آدھی شاید بنی ہو. 4 بن رہی ہیں. کہاں بن رہی ہیں سر؟ لاہور، DG خان، راول پنڈی اور فیصل آباد میں. اس میں 4 بن رہی ہیں، اور 56 مارکیٹ جو ہیں ان کے لیے ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا. وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، بارش ہو جائے تو وہاں پہ چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو مارکیٹس کے اوپر ایک بہت بڑا پروگرام ہے تاکہ زمیندار کو اچھے پیسے ملیں اپنے اجناس کے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ایک کامیابی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے مل کے ایک کام کر رہے ہیں. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سب صوبے کا کام ہے، مگر لیڈرشپ وہ آتی ہے وفاق سے، اور یہ عمران خان صاحب کی سخت ہدایت کی کڑی ہدایت کے اوپر یہ پورا پروگرام بنایا گیا ہے. 6-8 مہینے پروگرام بنا ہے. اب یہ 13 پروجیکٹ بن گئے ہیں. 13 پروجیکٹس کی PC1 بنانا، ہر صوبے کے ساتھ PC1 میں شامل ہونا، یہ بہت بڑا کام تھا، اور اللہ سے یہ بالکل آخر تک پہنچ گیا. اور ہمارے اس مہینے میں ایکنیک کی میٹنگ میں تمام پروجیکٹس جو اپروو ہو جائیں گے تاکہ اس کا خرچہ کرنا ہم شروع کر دیں. اور ابھی سے ان سب ڈپارٹمنٹس نے اپنے لیے خرچے شروع کر دیے ہیں، ٹینڈر دے دیے ہیں، تاکہ ہم انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر اس کو پروگرام کو عملی طور پہ ہم لانچ کر دیں گے. تو ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے، ایک پروگرام ہے جو بنا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارنامہ ہے اور یہ نیا پاکستان. سر سوال یہ ہے کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو اس وقت کپاس کی سپورٹ پرائس ہے وہ اناؤنس کر دی جائے تاکہ جو اس کو کاشتکاروں کو فائدہ ہو سکے. اس کے اوپر کافی جو مشاورت کی بھی گئی ہے، اسپیشل کمیٹی جو ہوئی ہے اسپیکر صاحب سے کہا تھا، اس سے بھی مشاورت کی گئی ہے. تو کیا ہم اس کلام کو کی طور پر رکھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاشتکاروں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں لگتا ہے
वो सीड्स का है कि सर्टिफाइड सीड्स भी होते हैं, क्वालिटी ऑफ सीड्स बहुत ख़राब है, तो क्या ऐसी अथॉरिटी भी हम देखेंगे पाकिस्तान में जो सिर्फ सर्टिफाइड सीड्स है वो प्रोवाइड कर सके, जहाँ सीड्स दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है, जब निकलता तो कुछ और निकलता है। मैं अर्ज़ करूँ आपको, ये सरदार साहब इसका जवाब देंगे बिकॉज ये इस पर काम कर रहे हैं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपने मुल्क के तमाम सेक्टर्स को साथ लेके चलना है। हमने अपनी एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है, हमने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाना है। इसमें हमारी रज़ाक दाऊद साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है, जो कि स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई थी। उसमें हम सब ने ये फैसला किया कि कम अज़ कम हमें चाहिए कि अपने फार्मर्स के लिए जो इंडिकेटिव प्राइस भी अनाउंस करें, और जो बाहर से कपास आ रही है उसके ऊपर ड्यूटी भी लगनी चाहिए। ये हमारी प्रपोजल है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोनों काम हो जाएंगे जी। और इसके साथ साथ ये सीड और सीड और पेस्टिसाइड्स जो हैं, इन दोनों सेक्टर्स को बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि इंडिया में, जो कि हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, और हमारे यहाँ पे जो सीड्स की और पेस्टिसाइड्स की कंपनी है उनसे 4-6 गुना ज़्यादा है। हम लोगों ने पहली दफ़ा इसके ऊपर हमने बड़ी तवज्जो दी हुई है और एक कमेटी फॉर्म की हुई है कि जो पेस्टिसाइड्स की और सीड कंपनीज की उनकी रेटिंग कर रही है, और जो हम समझते हैं कि जो सही काम नहीं कर रही कंपनीज, उनको हम ख़त्म भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि हम अपने काश्तकारों को बेहतर से बेहतर सीड प्रोवाइड कर सकें और बेहतर से बेहतर पेस्टिसाइड दे सकें जी। मुख्तसर ये है कि जब तक सीड सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं तरक्की करेगा, इसलिए ये हमारा एक बुनियादी हिस्सा है इस चीज़ का। इसके अलावा ज़राअत, रिसर्च, तहकीक, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम सब मिलजुल के एक रिसर्च के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जिसमें से हम चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि हम पीछे रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला हम इनको कैचअप भी करेंगे। ये सीड सेक्टर के हमने बता दिया, कॉटन क्रॉप के ऊपर काम जारी है, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर, क्योंकि जब तक हम रिसर्च कॉटन सेक्टर में ब्रांड नई वैरायटी नहीं लेके आएंगे ये सेक्टर बढ़ेगा नहीं। इंशाल्लाह आप इसमें, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, ये आप 2 से 3 साल में देखेंगे हमारी ही हुकूमत में बुनियादी तब्दीली आएगी कॉटन में भी। इसी तरह एक्सटेंशन सर्विस है कि काश्तकार तक जाके पैगाम देना कि आपने किस वक्त पानी लगाना है, खाद देनी है, कौन सी सीड इस्तेमाल करनी है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से IT बेस काम किया जाए, और वो भी इंशाल्लाह कामयाब होगा। आजकल ये टेलीफोन है, इनके ऊपर भी हम एक्सटेंशन सर्विस का मैसेज देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जो मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी लिस्ट बनी हुई है। डेयरी सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है, दूध की मिलावट के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा अपना ये एक बहुत बड़ा काम है, गोमलजम डैम एक KPK में था, और एक कच्ची कैनाल बलोचिस्तान की। गोमलजम डैम मेरा ख्याल प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के वक्त में बना था, मगर अभी तक उसका कमांड एरिया डेवलप नहीं हुआ। 8-10 साल से वहाँ पे 8-10 साल से वहाँ पे काम किया। अब इंशाल्लाह ताला ये इसके ऊपर जामे काम इन्होंने शुरू कर दिया है मोबिल्ला खान ने, और ये हम इंशाल्लाह 3 महीने बाद जाके इंशाल्लाह मतलब है कि उसकी जो एक कनाल उसका बना था, जो मेन कनाल था, और उसका वारन कनाल पे हमने काम शुरू किया है। इंशाल्लाह ये दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो आगे हम 2 लाख एकड़ वो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में KPK में डालेंगे। एक मैं आपको कच्ची कैनाल का बता दूं, बलूचिस्तान के लिए ये कैनाल निकली थी, 80 अरब रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर, 80 अरब। और जो पहले फेज में 70,000 एकड़ था जो इसने डेवलप होना था, जहाँ पे क्रॉस लगने थे, सिर्फ 10,000 एकड़ डेवलप हुए, और कई साल से ये डेड पड़ा था प्रोजेक्ट। इस दफ़ा बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर बाकायदा प्रोग्राम बना के हुकूमत पाकिस्तान भी इसके ऊपर खर्च कर रही है, इसमें 16 किलोमीटर मजीद कनाल को कंप्लीट करने में, और बलूचिस्तान हुकूमत 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला 1 से 1.5 साल में 70,000 एकड़ जो है पूरे के पूरे इस कनाल से पानी मिल जाएगा, और वहाँ पे क्रॉप लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फेज़ 2, फेज़ 3 में जाएंगे तो 7 लाख एकड़ मजीद रकबा है बलूचिस्तान में, 7 लाख एकड़ जो इस वक्त बैरन पड़ा है, पानी नहीं है,
جس کے لیے کچھی کنال جو ہے اس میں تھوڑا اور خرچہ کرنے کے بعد اس رقبے کو بھی یہ بھی زیر آب آ جائے گا، اور یہاں پہ بھی ایک بلوچستان میں بھی ایک زراعت کا انقلاب آئے گا. اور یہ ہم جام کمال صاحب کے ساتھ مل کے پورا ہم نے جامع پروگرام بنایا ہوا ہے، اور کچھی کنال جو کہ 80 ارب روپے خرچ کر کے بنی تھی اس کا اب صحیح معنی میں فائدہ اٹھایا جائے. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، قذافی بھٹی آپ نے مجھ سے قذافی بھٹی سر آپ نے یہ بات کی کہ ہم کسان کو بر وقت اس کی جو فصل ہے اس کی مناسب ادائیگی یقینی بنائیں گے. اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی پلان ہے کہ اس کے لیے سپورٹ پرائس جو ہے وہ مزید کراپس پر بھی لگائی جائے؟ جیسے 4 میجر کراپس ہیں ہماری جو ان پر تو کم از کم کسان کو سپورٹ پرائس دی جائے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ آپ تو شاید بڑی کمپنی سے کچھ ڈائریکٹلی خریدتے ہیں فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈس، لیکن جو چھوٹا کسان ہے اس کو 2 نمبر چیزیں ملتی ہیں. وہ پیسہ بھی دیتا ہے لیکن اس کو جو پیسٹیسائڈس ملتی ہیں، جو فرٹیلائزرز ملتے ہیں، وہ بہتر نہیں ہوتے ہیں. تو سر اس حوالے سے کوئی ڈسٹرکٹ لیول پر اگر ٹیمیں ہیں بھی کوئی فال نہیں ہے کہ جن کو، اور سیمپل چیکنگ کے لیے بھی کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ سر اس پر کچھ آپ زیادہ رکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں قیمت سپورٹ پرائس پہ. دیکھیں سپورٹ پرائس صرف اناؤنس کر دینا کافی نہیں ہوتا، سپورٹ پرائس کاشتکار کو دلوانی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں گندم کی سپورٹ پرائس 1300 روپے ہے پچھلے 5-6 سال سے. ہماری حکومت نے آ کے 1300 روپے کو پابند کیا ہے، اور اس دفعہ آپ جہاں مرضی جا کے پوچھ لیں 1250 سے 1300 روپے، بلکہ اب تو 1350 روپے تک گندم کے لیے مل رہا ہے. 10 سال میں محنت نہیں دیکھا ایسے ہوتی ہوئی، حالانکہ سپورٹ پرائس تھی. تو ضروری یہ ہے کہ اگر سپورٹ پرائس ہے اس کو انفورس کریں، اس کو آپ کامیاب بنائیں. اسی طرح گنے کی قیمت تھی، آپ کو یاد ہے اس سیزن سے پچھلے سیزن میں 130-140 روپے مل رہا تھا گنے کے کاشتکار کو، جب سے 180 روپے اس کی سپورٹ پرائس تھی. اس دفعہ 180 کم از کم ملی ہے، اور کئی جگہ پہ 200 سے بھی اوپر ملی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اربوں روپے اس طریقے سے فارمر کے جیب میں آئے. کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اس کو آپ پروگرام بنائیں کہ سپورٹ پرائس امپلیمنٹ کریں. مثلا کپاس کی سپورٹ پرائس کی کوشش کر رہے ہیں صاحبزادہ صاحب، اگر نہیں بھی ہوتی تو ہم یہ انشور کریں گے کہ جو دنیا میں کپاس کی قیمت ہے وہ پاکستانی فارمر کو ملے. ہم انشاءاللہ ایپٹما کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اور اگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بھی ڈیوٹی لگا گے امپورٹ کے اوپر. پاکستانی کاشتکار کو جب تک پورے پیسے نہیں ملیں گے جب تک ہماری زراعت پروگریس نہیں کرے گی. اسی طرح کنولا میں ہم نے ایفرٹ کیے 2600 روپے اس وقت ریٹ ہے، مجھے بتا رہے تھے لنگیال صاحب. اور اسی طرح سن فلاور میں بھی کریں گے. تو جو محنت کر کے کاشتکار سے ہم چیز اس کی پیداوار بڑھوائیں گے وہ ذمہ داری ہماری ہے، حکومت کی ہے، اس کے مناسب پیسے ملیں. وکاس 24 چینل سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ کو دائرہ قرار دیا گیا ہے، SCCP میں آپ نے جرمانہ ادا کیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چینی کی قیمتیں سب پاکستان میں بڑھی ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی جو شوگر مافیا ہے اور انڈائریکٹلی آپ اس کے پیچھے انوالو ہیں. تو آپ یہ سارے حکومتی معاملات کس طرح چلا رہے ہیں، اور آج یہاں جو سرکاری خرچہ ہو رہا ہے وہ آپ کس طرح یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ آپ نے سوال زراعت کے اوپر کرتے زیادہ اچھا ہوتا، مگر میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو چینی کی قیمت بڑھی ہے اس سے حکومت نے ٹیکس لگایا تو چینی کی قیمت بڑھی ہے. یہ پیسہ جو ٹیکس کا ہے یہ حکومت کو جا رہا ہے، یہ مجھے نہیں آ رہا، یہ شوگر مل والوں کو نہیں آ رہا. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں. جو بھی پیسہ اضافی آ رہا ہے وہ حکومت کو جا رہا ہے، وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر پہ نہیں جا رہا. جہاں تک دوسری آپ نے بات کی ہے، کئی دفعہ اس کا میں جواب دے چکا ہوں. میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. جو چیز مجھے جو سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہا ہے اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں عہدہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ فیصلہ جو ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں. اس وقت پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں، اور اگر مجھے بلایا جاتا ہے ایڈوائس کے لیے تو میں آ کے ایڈوائس دیتا ہوں. جیسے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے خود بلایا، پرائم منسٹر صاحب نے میرے ذمہ کام دیا، کابینہ کو میں نے بریفنگ بھی دی جا کے. تو یہ کام جو ہے یہ بالکل غیر قانونی نہیں ہے، اور اگر میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں نا تو میرا خیال ہے آپ مجھے خدمت کرنے دیں. آپ نے ایمرجنسی پروگرام کا اعلان کر دیا، امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی، عمل درآمد کب سے ہوگی، اس حوالے سے کاریہ بتا دیجیے گا. دوسرا گنے کے کاشتکاروں کے حوالے سے ہر سال یہ شکایات سامنے آتی ہے کہ جو ادائیگیاں ہیں مل مالکان کی طرف سے وہ بر وقت نہیں کی جاتی. تو اس حوالے سے بھی پروگرام میں یہ چیز شامل ہے. دیکھیں یہ ہمارے پروگرام کی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری بنیادی ہماری ایمان ہے کہ ہم نے اپنے کاشتکار کو بر وقت پیمنٹ ہر چیز کی کرانی ہے. اور اس کو اس دفعہ جو گنے کے پیداوار گنے کے کاشتکار تھے ان کو یہ باقاعدہ کرایا گیا کہ ان کو 15 دن سے 1 مہینے کے اندر اندر پیمنٹ ہوئی ہے. اس کا تمام پیمنٹ پوری ہو گئی.
اس کے علاوہ دیکھیں ہم پیچھے اس کا خیال کرتے ہیں، سب یہ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ بر وقت فیصلے ہوں اور بر وقت چیزیں جو ہیں وہ فارمر تک پہنچائیں. جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں. تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے ایگریکلچر کے لحاظ سے. تو آج اگر اس پریس کانفرنس میں ہم جہانگیر خان ترین صاحب کو نہ یاد کریں، ان کی رہنمائی کی نہ تعریف کریں، تو آج جو گندم کا ریٹ آپ فرما رہے تھے کہ 1250 1300 لیا گیا ہے، یہ بائی گاڈ میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہی کی کاوش تھی. کیونکہ آج سے پہلے 10 سال آپ کا کسان دھوپ میں دھکے کھا کھا کے اور بے بس ہو کر اپنی گندم 1100 میں بیچتا تھا. اس سے پہلے آلو کا ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا اور بڑا فکر مند تھا ہمارا پنجاب کے ہمارے آلو کی کھپت کیسے ہوگی. تو اس میں یہ کنٹریبیوشن ہے جو بتانے ضروری ہیں. آج جو آلو کی ایکسپورٹ ہمارے مین امپورٹر جو تھا وہ افغانستان تھا اور اسی کے راستے آگے رشین اسٹیٹس کو جاتی تھی. تو وہاں پر جو ریٹ لیے جا رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کے وہ 2.5 لاکھ روپیہ پر ٹرک تھا، جس کو جہانگیر خان ترین صاحب نے نیگوسیشن کر کے اس کو 1.25 لاکھ پہ لایا. اور اس کی تورخم کی بارڈر کا بتا دیں. تورخم بارڈر پہ جی. تو وہاں سے آگے ہماری آلو کی ایکسپورٹ ہوئی اور آج ہمارے آلو کی قیمت بھی اسٹیبل ہے. آج آپ کو میں بتاؤں مکئی ہماری فصل تیار ہے اور اس کا ریٹ اللہ کے فضل و کرم سے 1300-1400 روپیہ جو پنجاب کی تاریخ میں سب سے بہترین ریٹ کسان کو مل رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آپ تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن آج آپ کا کسان اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ کسان اتحاد والوں نے بے شمار احتجاج کیے پچھلے دور میں اور کئی حد تک پروٹیسٹ ہوئے. آج آپ کا 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کو، ایک پروٹیسٹ کے علاوہ پورے حکومت میں اللہ کے فضل و کرم سے کسان اتحاد والوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے کسان دوست پالیسیز بنائی ہیں. اور کسانوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میرے قائد عمران خان کا بہت بڑا قدم تھا جو جہانگیر ترین صاحب کو ایگریکلچر سیکٹر ٹوٹلی طور پر ان کو انچارج بنایا، اور ان کی رہنمائی سے آج ہم یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور آپ کوئی ایگریکلچر کے متعلق سوال کریں، اگر اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری نہیں آئی تو میں آپ کا دیندار ہوں. مجھے بھی سر میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو 4 بڑی فصلیں ان کی پیداوار میں اضافے کے لیے آپ نے بہت اچھا سامنے لایا. اس کے ساتھ ساتھ سر کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جس طرح دالیں ہیں وہ ہم درآمد کرتے ہیں، ان کی پیداوار کے حوالے سے اگر اس پروگرام میں شامل کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پھل ہیں ان کی ایکسپورٹ سے ہمیں کافی ساری ایکسپورٹ سے ہمیں کافی سارے ذرائع مبادلہ حاصل ہوتا ہے. اور اس حوالے سے اس پلان میں کوئی واضح آپ کی جو ہم نے بریف دیا آپ کو، اس میں دیکھیں آخر میں کہ لسٹ ہے جن چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں دالیں ایک سب سے بہت اہم ہے. دالیں اہم ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. آلریڈی آپ نے کوئی سیڈ سیکٹر کے اندر رجسٹرڈ سیڈ دینے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال میں جتنا ہم نے کام کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. باقی چیزیں اور بھی ہیں، ڈیری سیکٹر بھی ہے، ہارٹی کلچر بھی ہے. ان تمام چیزوں کی ہماری فہرست میں ہے اور اس سال اب یہ کام مکمل کرنے کے بعد ان سب چیزوں پہ کام شروع ہو جائے گا. ایک شوگر کے حوالے سے بھی کوشچن ہوا ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کے ٹیکس لگنے کی وجہ سے بڑا ہے. پہلی بات ہے کہ ٹیکس کی امپلیمنٹیشن تو کل سے شروع ہوئی ہے، شوگر پرائز کافی بڑھ گئے تھے اور نیشنل فوڈ سیکورٹی کے منسٹر بیٹھے، آپ نے یہ پروگرام تو دے دیا، لیکن اب کسانوں کو جو آپ دے رہے ہیں آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ایک عام پبلک کنزیومر تک یہ چیزیں پہنچے؟
क्योंकि यहाँ से होर्डिंग कर ली जाती है, जैसे गंदम के प्राइस बढ़ाए गए पिछले दिनों में, पंजाब को देख लें, सिंध को देख लें, इवन कल KPK को देखें तो वहाँ पे बढ़ गए। तो इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बड़े ही हाथ होते हैं जो होर्डिंग करते हैं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं काफ़ी सारे सवालात हैं जिनके मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी निस्बत खानवादा हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह से है, और जो आज जहांगीर खान तरीन साहब यहाँ पे बैठे हैं ये मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर आए हैं, और जिस हस्ती से मेरी निस्बत है मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में ये तीसरी टर्म है मेरी। मैंने नहीं देखा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस मुल्क में जितना जहांगीर खान तरीन साहब समझते हैं शायद कोई शख्स भी नहीं समझता, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये पस पर्दा कर रहे थे। आज मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप वॉलंटियरली इस मुल्क की खातिर, इमरान खान साहब की खातिर जो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना हम लोग टाइम निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों में जा के उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये मुल्क, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचो। इससे पहले आने वाली गवर्नमेंट्स ने अपनी ज़ात के बारे में सोचा है, और ये पहली गवर्नमेंट है कि जो सिर्फ इस मुल्क की आवाम की खातिर सोच रही है। उसके बाद जहाँ तक होर्डिंग की बात है, मैं होर्डिंग की बात कर दूँ, जहाँ जहाँ होर्डिंग की एविडेंस मिलेगा हुकूमत हरकत में आएगी, और ये हम इंशाअल्लाह ताला लोगों को इजनास पट्टी नहीं करने देंगे। और किसी चीज़ के अंदर भी जब होगी, चाहे वो चीनी हो, मैं खुल के कहता हूँ, जहाँ भी जाएंगे कोई मिल के दरवाजे खोलें, जिसने जाके चीनी खरीदनी है, जिस रेट जो मार्केट का रेट है जाके खरीदें। गंदम की आप हमें निशानदेही करें कहीं ज़ख़ीरा हुई है, हम छापे मारेंगे। इसके अलावा जो अजनास कहीं भी ज़ख़ीरा हुई है, इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आके समझेगी। सिर्फ मैं ये बात करके फिर मैं आ रहा था इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बोर्ड है, आपको एक दायरा खींचना चाहिए था, लेट आए चलो दुरुस्त आए, मगर आपको इतने मुल्क में सबसे ज्यादा ज़रूरी जमीनों पे तो DHA बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, जमीनें खत्म हो रही हैं। दूसरा ये है कि मिडल मैन है, आपका फार्मर जो है वो जो चीज उगाता है वो उससे वहाँ पे 20 रुपए केजी लेके मार्केट में 200 रुपए केजी बिकती है। मिडल मैन का क्या करेंगे? मैं मिसाल इस तरह दूं, फार्मर की भिंडी ले ले और आप टमाटर ले लें, कोई चीज ले लें, 5 केजी 100 रुपए का वो फरोख्त कर रहे हैं फार्मर, मार्केट में वही चीज 160 रुपए केजी फरोख्त हो रही है। ये क्रेडिट दिए। देखें, जहाँ ये जो है ना बात मिडिल मैन की, मैंने भी आपको बताया है कि एक मार्केटिंग का प्रोग्राम बनाया गया है ताकि नंबर ऑफ मार्केट बढ़ाई जाए, और ये कीमत और ये जो आड़ती की ज़्यादा चार्ज करना है और मुनाफा ले जाना फार्मर का, वो इसलिए है क्योंकि मोनोपलीज है। हम इंशाल्लाह ताला आड़तियों का नंबर दुगना तिगना चौगना कर देंगे ताकि आपस में कंपटीशन हो और कंपटीशन से रेट नीचे आते हैं। जी हाँ, ये तो आपको इमरान खान साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि लाहौर में हाई राइज बनाएं, और तमाम इलाकों में हाई राइज की इजाजत मिल गई है ताकि ये DHA जो है ये फैले नहीं, ये वर्टिकल जाए ऊपर, ताकि जमीन की बचत हो। ये जो नेशनल प्रोग्राम है, इमरजेंसी प्रोग्राम, इसमें सिंध हुकूमत क्यों नहीं आ रही? पहली बात। और दूसरे दो क्वेश्चन है कि छोटा जो काश्तकार है उसको सॉफ्ट लोन के हवाले से आपको क्या कर रहे हैं, और जो एग्रीकल्चर में जो बिजली पर जो सब्सिडी जो किसानों को दी जा रही है वो कितनी है, और सेकेंडली फर्टिलाइजर को जो गैस की जो प्राइसेस जो इंक्रीज होगी, मतलब फर्टिलाइजर इंक्रीज होगा, उसकी कीमत में इजाफा होगा, उसके लिए आपको क्या? पहला सवाल क्या था, भूल गई तीसरे तक आपका पहला सवाल। सिंध की हुकूमत को ये देखें, हमने उनको बुलाया, हमने वहाँ जाने की पेशकश की, सब कुछ किया, मगर वो शामिल नहीं हुए हमारे प्रोग्राम में। शायद वो समझते हैं कि ये हम PTI हैं और वो पीपल पार्टी है, सियासी वजह लगती है, मगर अभी भी मैं उनको कहता हूँ कि आप ये छोड़ें सियासत को, आएँ अपने काश्तकार की खातिर हमारे से शामिल हों और एक इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएँ। आपने दूसरी बात की सब्सिडी और बिजली के ऊपर इस वक्त 50% सब्सिडी है, यानी कि जो रेट है बिजली का उससे ट्यूबवेल को 50% रखा गया, जिसकी वजह से 38 अरब रुपए की सब्सिडी है जो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है ज़राअत में ट्यूबवेल, 38 अरब रुपए। इसके अलावा खाद की कीमत, गैस की कीमत बढ़ी है,
मगर हमने GIDC जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स, सेस उसको आधा कर देंगे। ये फैसला हो गया, काबीना ने पास कर दिया है, उसका एक ऑर्डिनेंस तैयार हो रहा है। जैसे ही वो ऑर्डिनेंस आएगा वो GIDC आधा हो जाएगा और जो खाद की कीमत अगर बढ़ी है तो ये वापस आ जाएगी जहाँ पे थी। इस्लामाबाद में वज़ीर ज़राअत और इनके अलावा जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और